آپ سارے لوگ جو ہیں، سارے طالب علم، اساتذہ کرام، جمعۃ المبارک کے دن جو لوازمات ہیں، ضروری چیزیں ہیں، وہ پوری کریں، غسل کریں، نماز پڑھیں، خطبہ سنیں جمعہ کا، اس پہ عمل کریں. یہی میرا میسج ہے. بچوں، سارے بچوں، آپ نے مسجد جانا ہے اور مسجد جا کر پورا خطبہ سننا ہے. کچھ چیزیں یاد رکھنی ہیں اور دعا مانگنی ہے. جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو مل جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی ہے. اس لیے جمعے والے دن آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے. اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا. یہ میرا میسج ہے دن کا کہ آج جمعۃ المبارک کا دن اسلامی اصولوں کے مطابق منانا ہے. آج 5ویں پیریڈ کے بعد چھٹی ہو جائے گی، لہذا آپ جمعہ کی تیاری کریں گے اور دعائیں مانگیں گے. سب سے بہترین دعا جو ہے وہ استغفر اللہ. جب اللہ سے دعا مانگی تو میں نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا. لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے اور سب سے بہترین دعا استغفر اللہ ہے. بچوں کے لیے ایک اور بڑی مشہور دعا ہے رب زدنی علما. یہ دعا مانگنی ہے. ایک کلپ آپ کو سنواؤں گا ابھی تھوڑی دیر بعد، کلپ سنواؤں گا اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور اعلان کرنا ہے، وہ بعد میں کروں گا جاتے ہوئے. ابھی کلپ سنیے. یہ جو کلپ ہے یہ سنیے کہ یہ مشکلات کا حل کے بارے میں ہے کہ مولانا ثاقب رضا مصطفی فرماتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود اگر مشکلات آ جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں. مشکلیں آزمائشی اللہ کی طرف سے نبیوں کو آئی ہیں. حضرت امام راضی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی. تو ہم ایک دن کا فاقہ آ جائے، تھوڑا سا کاروبار نرم ہو جائے تو باپوں کے پاس بھاگ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ آزمائش سہیں برداشت کریں. تو اوپر نیچے یہ دن بدلتے رہتے ہیں، دن پھرتے رہتے ہیں. ہر وقت جو ہے کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، سایہ ہو گیا، بندش ہو گئی. ہر وقت اسی چکر سے اب نکلتے نہیں ہیں. اللہ پر توکل رکھیں. وہ رزق دیتا ہے، وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے، وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے. بندوں کو آزماتا بھی ہے، بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے. اس کی ڈھیل سے بھی ڈریں اور اس کی آزمائش میں بھی پورا اترنے کی کوشش کریں اور اسی کے حضور دامن پھیلائیں. جب مشکلیں آ جائیں تو مسلح بچھا لیں. گھر کے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ مشکل آ گئی، لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا، چلو مسلح بچھاؤ. اگر بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہوں، نوافل ادا کر کے رب کے حضور دعا مانگ رہی ہوں، بیٹے بھی دعا مانگ رہے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا مانگ رہے ہوں، تو کیا اللہ خالی موڑ دے گا؟ تو زیادہ سے زیادہ نیک مجالس کے اندر شامل ہو جائیں. تو بالخصوص میں اپنے پیر بھائیوں کو پابند کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بھی پابند کریں، کسی بابے کے پاس نہ جائیں. یہ بڑے گندے لوگ ہیں، سامنے اب چیزیں آ رہی ہیں، بڑے گندے اور غلیظ قسم کے لوگ ہیں. ان کی نظروں میں غلاظت بنی ہوئی ہے اور جو ہے وہ لوگوں کے ہجوم سے کبھی متاثر نہ ہو کہ فلاں وہاں سے اتنے لوگ جا رہے ہیں. لا یصیر الباطل حقا بکثرت المتمسکین بہ. اگر کسی جھوٹ کے ساتھ، کسی باطل کے ساتھ زیادہ لوگ وابستہ ہو جائیں تو اس وابستگی سے باطل حق نہیں ہو جاتا. تو کہتے ہیں جی اتنے لوگ آ رہے ہیں، کچھ ہے تو آ رہے ہیں. جو بت خانوں میں جا رہے ہیں اتنے لوگ تو کچھ ہیں تو جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی معیار ہے؟ تو جہلا کا جمع ہونا، لوگ جہلا کا کہیں جانا، یہ معیار جو اللہ رسول نے دیا ہے ہمارے نزدیک مسئولی ہے. تو جب کوئی مصیبت بنے مصلی بچھا کے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں، نوافل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، منت مان لو، روزوں کی منت مان لو، نمازوں کی منت مان لو، صدقہ کرنے کی منت. اور اللہ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کرو. غریبوں میں آپ رزق بانٹو، اس سے برکت ہوگی، اس سے پریشانیاں دور ہوں. رزق کم ہو گیا ہے تو غریبوں کو دو. لگتا ہے غریبوں کو دو گے تو اور کام ہوگا. نہیں، جب دو گے تو اللہ کے سچے وعدے آپ کو نصیب ہوں گے اور آپ کو برکت نصیب ہوگی. اس کے راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں خاص طور پہ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان دنوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں اور مختلف جو ہے وہ چینلز کے اوپر ان کو سامنے لایا جا رہا ہے. ان لوگوں سے اپنے دامن کو چھڑائیں اور
صالحین کی صحبت کو اختیار کریں. صالحین کی صحبت سے آپ کو نور ملے گا، روشنی ملے گی. آزمائش ٹل جاتی ہے تو پھر بھی، ورنہ اس میں استقامت کی توفیق مانگیں، کیونکہ جو بلا پر صبر کرتا ہے اسے بھی اجر دیا جائے گا. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اہل بلا کو قیامت کے دن جو صلہ دیا جائے گا تو دوسرے لوگ آرزو کریں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ گناہ اس سے جڑتے ہیں، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے. تو مصیبت آئی تو بابے کے پاس بھاگ گئے، جو فاسق اور فاجر اور مشرکانہ عقائد رکھتا ہے اس کے پاس بھاگ گئے. تو پھر ایک مصیبت بھی صحیح اور ایک اپنا ایمان بھی اجاڑا. اس لیے اس مصیبت سے جو باطنی فوائد ملیں گے، جو روحانی مرتبے بلند ہوں گے، ان کو حاصل کریں. تو غیرت کے ساتھ جینے کا ڈھب ہم سیکھیں، مت ایسے لوگوں کے پاس جائیں. اللہ آپ کو مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. آپ نے یہ کلپ سنا؟ ابھی یہ 2 بچے میں نے پوری اسمبلی کا معائنہ کیا، ان کو نکالا ہے، اور یہ دیکھیں صرف یہ 2 بچوں کی یونیفارم مکمل ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ آگے ابرار بی میں. آپ کی بیلٹ ہے؟ ذرا اٹھاؤ بیلٹ. بیلٹ ہے، بوٹ بھی پہنے ہیں، جرابیں بھی ہیں. جراب اٹھاؤ ذرا. جرابیں بھی ہیں اور جرسی بھی ہے. والد کا دکان ہے، کریانے کی دکان ہے. کہاں؟ تقی پور سے. اب تقی پور سے آتے ہو. اس کی یونیفارم جو ہے وہ مکمل ہے اور ہیئر کٹ بھی مناسب کرو. تو ابھی اس کو انعام دو. یہ قلم اس کو انعام دیا جاتا ہے. یہ تالیاں بھائی. آپ آؤ آگے. کیا نام ہے آپ کا؟ احسان علی. احسان علی. کس کلاس میں؟ 8ویں سی. 8ویں سی میں. آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ مزدوری کرتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ داتا برہمن. داتا برہمنا. اور اس کی یونیفارم بھی مکمل ہے، بوٹ پہنے ہیں، جرابیں پہنی ہیں. جرابیں پہنی ہیں. یہ بیلٹ بھی ہے آپ کی اور جرسی بھی صحیح ہے. اور والد صاحب مزدوری کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں مزدوری؟ مسرور میں. اور ہیئر کٹ تھوڑا سا مناسب کرو. اس کو بھی انعام دیں جی. یہ دوسرا بچہ ہے جس کی یونیفارم مکمل ہے. اس میں بھی ڈالیں. اچھا، آج پہلے دن انگلش میں کاشن دیے گئے اور اسمبلی ہوئی. یہ کاشن آپ جائیں کلاس میں. یہ کاشن لیے ابراہیم نے. ابراہیم کو آج یہ ڈیئرنگ سٹیپ لینے پہ اس کو یہ انعام دیا جاتا ہے پین کا. یہ پین لیجیے، اس کے لیے نکالیں. یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی پڑھی گئی. یہ بہت اچھی نعت پڑھی گئی اور ایک شیڈول بھی آیا ہے نعت کا. نہیں اس کا اس دفعہ بھی سی ایم ہاؤس سے ایک ہے نعت پڑھی ہے. اس بچے نے نعت پڑھی، اس نے نعت پڑھی ہے، اس نے نعت پڑھی. اس کو انعام ہے جی نعت کے لیے. مرحبا، ماشاء اللہ. تلاوت ماشاء اللہ، تلاوت کلام پاک بہت اچھے انداز سے کی گئی. یہ بھی پوزیشن ہولڈر ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ عتیق الرحمان. حافظ عتیق الرحمان، آپ کس کلاس میں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے آپ کی پڑھائی میں، آپ کے کام کاج میں. یہ لڑکا جو نعت پڑھی ہے یہ آئے ذرا بھی. کیا نام ہے آپ کا؟ قمر محبوب. قمر محبوب. کس کلاس میں؟ 10th B میں. اور کہاں سے آتے ہو؟ کورے کی کافی دور ہے. تو آپ یہاں بن باجا میں آتے ہو. رہتے کہاں؟ کورے کی میں. آپ بہت دور سے آتے ہیں. آپ کو ویلکم اس ادارے میں. اور آپ نے بڑی اچھی نعت پڑھی ہے. مزید تیاری کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت دے. بہت